آج پوری اسمبلی میں بازگشت چلتی رہی قانون سازی کی اور 9 ستمبر کو جو ہوا اس کے بعد کی صورتحال اس طرح ڈیولپ ہوئی کہ آج یکجماع ہو کر حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے اس بات کو کنڈیم کیا گیا کہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے احاطے سے کسی بھی طریقے سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ حکومت کے درمیانی دو ایسے نقطے تھے جہاں ڈفرنس آف اوپینین بڑا واضح طور پر عیاں تھا۔ ایک طرف خواجہ آصف صاحب کہتے رہے کہ نقاب پوش لوگ کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں آئے، وہ پارلیمنٹ کی تضحیق ہے، تو دوسری طرف کہتے رہے کہ سی سی ٹی وی موجود ہے، کسی نے پارلیمنٹ میں سے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار نہیں کیا۔ اب دو موقف ہیں، لیکن ایک بات پہ سب یکجا ہے کہ کیا پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری اس طریقے سے ہونی چاہیے یا نہیں۔ اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے جو ایکشن لیا وہ تو لیا، لیکن اسد کیسر صاحب کے لیے وہ ایکشن ناکافی ہے۔ قانون سازی کے لحاظ سے اسد کیسر نے کیا فرمایا؟ جو لیجسلیشن میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ عدالت ہے، یہ سیاست سے آزاد ہوتی ہے۔ اگر آپ عدالتوں میں عدلیہ پہ اتنا مداخلت کریں گے تو وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ہر حد تک اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ایونیز کے اوپر جو ہے نا بدترین دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ میں حکومت کے وقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے، اس قسم کی قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف یہ بات بھی آ گئی کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو کیجئے، نمبر پورے کیجئے۔ انتخابات کے اندر وہ کرسیاں جیت کر آ جاتے ہیں، نشستیں جیت کر آ جاتے ہیں تو قانون سازی میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن قانون سازی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو توڑنا، اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا علی محمد خان نے۔ آپ کے اس عوام کے سٹنگ ایم این ایز اپوزیشن لیڈر کدھر ہیں؟ کیوں ہمارے ممبران یہاں آ نہیں پا رہے؟ صبح بھی عمر ایوب صاحب نے یہی کہا ٹوکن ریپرزنٹیشن ہو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ممبران کے ساتھ کیا ہو جائے۔ آپ نے لیجسلیشن لانی، آپ کہا کہ آپ لائیں۔ اگر آپ کے پاس عددی اکثریت ہے، اپنی عددی اکثریت، ہمارے بندے توڑ کے نہیں، آپ شوق سے لائیے، لیکن اس کے لیے پوری ایک اپوزیشن کو آپ نے اٹھا کے لے گئے، گرفتار کر کے لے گئے، یہ نامناسب ہے۔ قانون سازی کے بعد کل کی بات شروع ہوئی۔ اس شکوے کے جواب میں عطا طاہر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اپنا وقت بھی یاد کیجئے۔ آج تو یہاں اسپیکر قومی اسمبلی بات سن رہے ہیں، جب اسد کیسر اسپیکر ہوا کرتے تھے تو معاملہ یکسر مختلف تھا۔ علی محمد خان صاحب نے اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنے ممبران کے حوالے سے پوائنٹ ریز کیا، ان کا حق بنتا ہے۔ یہ پورا ہاؤس اسپیکر کے پیچھے کھڑا ہے، کہیں سے کوئی یہ آواز نہیں آئی کہ اسپیکر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے آپ نہیں تھے، یہاں سے گالیاں پڑتی تھی اسد کیسر کو کہ تم اپوزیشن کی بات کیوں سنتے ہو، ان کے پروڈکشن آرڈر کیوں کرتے ہو۔ کل کچھ ویڈیوز آپ کے بھی نوٹس میں آئی، کچھ ایویڈنس سامنے آیا کہ ہاؤس کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا۔ یہ ایویڈنس سامنے آیا، اسپیکر آفس میں وہ ریکارڈ موجود ہے۔ جو جس ڈفرنس آف اوپینین کی یا جس نقطے کے اوپر جو اختلاف رائے کہہ لیجئے، مختلف رائے کہہ لیجئے، وہ موجود ہے حکومت کے اندر، وہ یہی نقطہ ہے جو خواجہ آصف صاحب نے آگے کہا کہ جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن جو کہا گیا 8 ستمبر کو، کوئی اس کی بھی تو کنڈیمنیشن کرے، کوئی اس کو بھی تو غلط کہے، کوئی یہ کہے کہ وہاں جو باتیں کی گئیں وہ بھی ملک کے خلاف تھیں۔ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ ہمارے دوست جو ہے 8 یا 10 پرسوں گرفتار ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو لینگویج چیف منسٹر کے پی نے استعمال کی، اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نہ ہوتا۔ اگر پرسوں رات جو ہے اس میں کوئی لائنیں کراس ہوئی تو اس دن جلسے کے اندر تو کئی لائنیں کراس ہو گئیں۔ ہر قسم کا احتجاج کریں، لیکن احتجاج جو ہے وہ لکیریں کراس نہ کرے جو ریڈ لائنز کہلاتی ہیں۔ ایک شخص جو ہے آ کے گالی دے کے، فیڈریشن کو چیلنج کر کے، آئین کو چیلنج کر کے وہ چلا جاتا ہے، کوئی اس کو بھی تو کنڈیم کرے۔ ایک طرف حکومت، دوسری طرف ایک ایسی جماعت جو کہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، جس کے بغیر حکومت کا چلنا ناممکن ہے، جس کے پرسے ہونے کی وجہ سے اس ٹائم پر حکومت آگے چل رہی ہے یا موجود بھی ہے حکومتی بینچز پر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ آج جو اپوزیشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کل کو یہ حکومت اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوگی اور یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس سوال کو کیسے اٹھایا سنیں۔ اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے، خان نے ہم سے یہ کیا تھا، ماحول خراب کیا تھا، کو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں، تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے، لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے۔
اپنے لوگوں کی گرفتاری کے اوپر بیرسٹر گوہر نے سوال اٹھا دیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. 9 ستمبر کی بات کی, اس سے پہلے 9 مئی کی بات کی جاتی تھی, ہمیشہ سے بات کی جاتی تھی, ابھی بھی کی جاتی ہے, لیکن اب 9 ستمبر کی بات پاکستان تحریک انصاف سوالات کے ساتھ اٹھا رہی ہے. ہمارے 10 MNA صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. ہم باہر سے ارسٹ نہیں ہوئے, ہر دروازہ کھولا گیا ہے. چابیاں کس کے پاس تھی, لائٹیں کس نے آپ کی. انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک سچو کی مار ہے, لگتا ہے یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو, راستہ بند نہ کرو ملک کی خاطر. اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا. KPK ہماری حکومت ہے, ہم آپ کے خلاف پرچہ کریں گے, کیا کر لو گے. ہمارے 10 MNA پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے جب تک انکوائری نہیں ہوتی سوائے 9-10 کے کوئی MNA ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت نہیں کرے گا. یہ ہمارا احتجاج ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ایوان جس کے اندر عوام کے مسائل کی بات ہو رہی ہونا چاہیے, جس ایوان کی چھت پر اللہ کے 99 نام موجود ہیں, جہاں مسائل کو حل کر رہے ہونے کی بات ہونی چاہیے, وہاں مسئلہ صرف اور صرف سیاست بن کر رہ گیا. یہ ٹگ آف وار چلتی رہے گی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, لیکن یہاں ایک اہم سوال جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اٹھایا ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایوان کو جب تک فنکشنل نہیں بنائیں گے تو ملک کو چلانے والے لیجسلیٹرز, ملک کے لیے قانون سازی کرنے والے لوگ کس طریقے سے ملک کو فنکشنل بنا سکیں گے. اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کر سکیں. پہلے ہمارے سیاسی اختلافات ہوتے تھے اگر ہم آپس میں قومی مفاد کے ایشوز میں ہم آپس میں بات کرتے, اب تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایسے اگر چلنا ہے چلتے رہیں گے. مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے آنریبل ممبر جو چیئرمین ہیں اپنا پارٹی کا نے کہا ہمارے 9 ممبرز کے بجائے کے علاوہ ہم سب پارلیمان کے چھوڑیں گے, ہم کمیٹی سے چھوڑیں گے, اور آپ اسمبلی نہ چھوڑیں. اب آئے بات کریں, کنٹریبیوٹ کریں, تنقید کریں, ایسا کمیٹی بنائیں جو ہائی پاور کمیٹی ہو. قانون بنانا ہمارا کام ہے, رولز بنانا ہمارا کام ہے, ماحول بنانا بھی ہمارا کام ہے. اب یہ ماحول کیسے بنے گا, اصل سوال یہی پیدا ہوتا ہے. ایک طرف اگر حکومت کہتی ہے کہ آئیے ہم سے بات کریں, ہم دعوت دیتے ہیں بات چیت کرنے کی, ڈسکشن کرنے کی, چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کی, تو پھر وہاں معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں, یہاں چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف پارلیمنٹ کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے جب حکومت انویٹیشن دیتی ہے تو اپوزیشن تیار نہیں نظر آتی. جب اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے تو حکومت آئیں بائیں شائیں سے کام لیتی ہے. تو یہ ماحول بنے گا کیسے, یہی سوال ہے.